الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ تبارک و تعالی سلسلہ وار محفل میلاد شریف میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ کملی والے آقا سید عالم تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کے کچھ احوال ہمارا موضوع ہیں۔ آج میں اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں تشریف لائے، وہاں کا رواج یہ تھا کہ بچوں کو دیہاتوں میں ٹھہرا کر انہیں دودھ پلوایا جاتا تھا۔ بچے کو نا گھر چھوڑ دو تھوڑی دیر واسطے، ان کا چھڈے سارا ماحول چھوڑ دو، محفل میلاد دے برکات ہونے انہیں کو ضائع نہ کرو۔ تو اس روٹین کے مطابق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بھی گھر میں رکھنے کی بجائے دیہات میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ روٹین رواج کے مطابق دیہاتوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آتی، وہ شہر کے لوگوں کے بچے لے جاتی تھی۔ وہاں خالص ماحول، صاف ہوا اور دیہات میں پھر بولیاں سیکھنے کا بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے، کیونکہ شہروں میں لوگ مکس ہوتے ہیں، مختلف الفاظ مکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس روٹین کے مطابق طائف سے دائیوں کا دودھ پلانے والی عورتوں کا ایک قافلہ مکہ شریف میں آیا۔ ان آنے والی عورتوں میں ایک خاتون خوش بخت ایسی تھی جن پر غربت کا زیادہ حملہ ہوا، جیسے وہ کہتے ہیں بھوک ناچ رہی تھی۔ بھوک اور خشک سالی کی وجہ سے نہ اس بی بی کے سینے میں اپنا دودھ تھا اور نہ ہی جانوروں میں دودھ تھا۔ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے جانور کمزور تھے۔ طائف سے چلنے والی ساری دائیوں کی سواریاں تیز رفتار تھیں، اس خوش بخت بی بی کی سواری بھی سست رفتار تھی۔ ساری عورتیں پہلے آ گئیں، ہر کسی نے اپنا اپنا بچہ اٹھایا۔ اب وہ واپس جا رہی ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آ رہی ہیں۔ وہ جو پہلے آ کے جا چکی تھیں ان کی نگاہ دنیا پر تھی۔ ہر دائی اس کوشش میں ہوتی تھی کہ بڑے امیر کبیر کا بچہ اٹھاؤں تاکہ میں دودھ پلا کر جب اس بچے کو پالوں تو مجھے زیادہ انعام سے نوازا جائے۔ چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو یتیم تھے، آپ تو پیدائش سے پہلے یتیم ہو چکے تھے، تو اس وجہ سے ان دائیوں کے نصیب نہ جاگ سکے، وہ حضور کو نہ اٹھا سکی۔ جب سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو انہیں پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، باقی سارے بچے تو دائیاں لے گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو دیکھتے ہی دل دے بیٹھی۔ انہوں نے کہا میں تو اس کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی، میں لے جاؤں گی، جو بھی ہوگا مجھے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کی انتہائی خوش بخت بی بی اماں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے اپنی گود میں لے لی۔
وہ جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا رہنے کے لیے، بھی بچہ 1-2 دنوں میں مل جائے گا تو چلے جائیں گے. آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں لائی اور میں نے اپنے سینے سے لگایا تو حضور کو چھاتی سے لگانے سے اللہ نے میرے دودھ میں ایسی برکت ڈالی کہ پہلے میرا اپنا بچہ نہیں دودھ سے پیٹ بھر سکتا تھا، آج اللہ نے اتنا دودھ اتارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ مبارک نوش فرمایا. اور حضرت عبداللہ ان کا نام تھا جو حضور کے ساتھ دودھ پیتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شہزادے، تو اس بچے نے بھی دودھ پیا. دونوں بچے سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پی چکے، رب کریم نے پھر بھی دودھ ختم نہ ہونے سے. اور وہ اونٹنی جو ساتھ لائے ہوئے تھے کہ جہاں ضرورت پڑے گی سفر میں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دراز گوشت تھی جس کو ہم خچر یا گدھا کہتے ہیں، اور ایک ساتھ اونٹنی تھی. اونٹنی لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، سفر میں اونٹنی لوگ سواری کے لیے بھی رکھتے تھے اور اس لیے بھی رکھتے تھے کہ دودھ اس کا نکال کر پیئیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ بالکل کمزور اور لاغر وہ اونٹنی تھی، تو پہلے میں دودھ نکالتی تھی تو بہت کم دودھ ہوتا تھا، لیکن آج حضور کی برکت کی وجہ سے اتنا دودھ اترا اس اونٹنی میں کہ سارے برتن بھر گئے اور ہم نے پیٹ بھر کر پیا تو پھر بھی دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا. تو ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر شام کو یہ ذکر کیا کہ لگتا ہے اللہ نے ہمیں بڑی برکت والا بچہ عطا. بس پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئی. تو وہ فرماتی ہیں جب ہم نے سفر شروع کیا تو حضور کی سواری فرمانے کی وجہ سے جہاں وہ سواری میں دودھ اتر آیا تھا وہاں اس کی ساری نکاہت اور کمزوری بھی دور ہو گئی تھی، اور وہ ہماری سواری جو آتے ہوئے ساری سواریوں سے پیچھے رہ گئی تھی. اور جب ہم مدینے میں پہنچے تھے تو وہ طائف والی ساری عورتیں واپس روانہ ہو چکی تھی. ہماری اس کمزور سواری میں اللہ نے اتنی طاقت پیدا فرما دی کہ ان آگے جانے والی دائیوں سے بھی ہماری سواری آگے نکل گئی. تو دائیاں آواز دے کر پوچھتی تھی کہ کیا کیا ہے حلیمہ، یہ سواری وہی ہے یا کسی سے سودا کی ہے؟ تو آپ فرماتی تھی سواری تو وہی ہے پر سوار ایسا بابرکت ہے کہ وہ برکت اور رحمت خدا کی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنی اللہ نے برکت پیدا فرما دی. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب ہم گھر پہنچے تو پہلی رات جب ہم نے اپنے گھر میں گزاری تو صبح وہاں اس قبیلے کی عورتیں آ گئیں اور انہوں نے کہا حلیمہ یہاں تو غربت کا دورہ ہے، تھوڑی دیر چراغ جلاتے ہوئے بھی مشکل لگتا ہے کہ تیل ختم ہو جائے گا، اور رات تو تیرا پوری رات چراغ جلتا رہا ہے، تیرا کمرہ پوری رات روشن رہا ہے، یہ تیل تیرے پاس اتنے وافر کہاں سے آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ خالق کائنات نے مجھے ایک ایسا چمکتا ہوا لال عطا فرمایا ہے کہ اب میں چراغ کی محتاج نہیں رہی، یہ اس بابرکت بچے کے رخسار سے نکلنے والی روشنی ہے جس کی وجہ سے میرا پورا گھر وہاں بکریوں کا کاروبار تھا، غریب غربا لوگ تھے، بکریاں چراتے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارے لوگوں کی بکریاں بھی چرنے جاتی، ہماری بکریاں بھی چرنے کے لیے جاتی. جب شام کو دوسری عورتوں کی محلہ والوں کی بکریاں واپس لوٹتی تو وہ اسی طرح سوکھی اور ان کے پیٹ خالی، چارہ تو ملا نہیں تھا، دودھ سے تھن بھی خالی. مگر وہ فرماتی ہیں جب ہماری بکریاں واپس آتی تو انہوں نے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا. اور ہمارے ارد گرد کی عورتیں اپنے چرواہوں سے کہتی تھیں ارے تم بھی وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں یہ حلیمہ کی بکریاں چرائی جاتی ہیں. مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ چرانے والے کا کمال نہیں تھا، کوئی گھاس یا علاقے کا کمال نہیں تھا، وہ تو برکت والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ پیتے رہے، اور ان 2 سالوں کے درمیان یہ بات بھی ایمان افروز ہے، ذرا سنیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، رب ذوالجلال والاکرام نے
اس زمانے میں جب جھولا ہلایا جاتا ہے تو میرا جھولا کوئی ہلانے والا نہیں ہلاتا تھا، اللہ میرا جھولا ہلانے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا تھا، سبحان اللہ، اور وہ جھولا جو ہے وہ فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا رہتا تھا۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں جب گہوارے میں ہوتا تھا تو چاند میری انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا، سبحان اللہ، چاند میری انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا، جدھر میری انگلی اٹھتی چاند بھی ادھر جھک جاتا تھا۔ اور انی کنت احدثہ ویحدثنی، فرمایا میں پھر چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا۔ چاند کو رب میرا کھلونا بنا دیتا، چاند میرا دل بہلاتا تھا، اور چاند کو رب ذوالجلال والاکرام نے میرے دل بہلانے کے لیے، مجھے رونے سے روکنے کے لیے وہ اللہ خالق کائنات نے انتظام فرما دیا۔ فرمایا وَأَسْمَعُ وَجَبْتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فرمایا آج بھی جب چاند غروب ہوتا ہے نا ہمیں لگتا ہے یہ غروب ہو گیا، اصل میں یہ چاند اللہ کے عرش کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اب بھی جب چاند اللہ کے حضور جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے تو میں یہاں بیٹھ کر اس کے گرنے کی آواز کو سن لیا کرتا ہوں، اس کے گرنے کی آواز کو سن لیا کرتا ہوں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، سبحان اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد مانے گہوارہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، یہ بات بڑی ایمان افروز ہے، میں بات سے بات نکلے تو مکمل کر دوں۔ ایک جنگ میں یہ جو حضور کے چچا ہے نا حضرت عباس، یہ قیدی بن کر آئے، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے تو قیدی بن گئے، جو کافر قیدی بنے ان میں حضرت عباس بھی شامل تھے۔ تو قیدیوں کے متعلق مشورہ ہوا تو طے یہ پایا کہ ان سے بھاری جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ اسلامی معیشت وہ پائیدار ہو۔ تو حضور نے قیدیوں کا معائنہ فرمایا تو قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، تو آپ نے فرمایا طے یہ پایا ہے کہ فدیہ دو اور جاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے فدیہ دوں گا، مجھے آپ میرے ساتھ نرمی فرمائیں اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت پاک موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل یہ بخاری مسلم کے بھی استاد ہیں۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا تو کیسے کہتا ہے میں غریب ہوں، جب تو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا تو گھر کے پچھلے کمرے میں تو میری چچی کو لے کر گیا تھا ام الفضل کو، اور تو نے بتایا تھا کہ یہاں سونے کی اینٹیں دفن ہیں، اگر میں لوٹ آیا تو خود سنبھالوں گا، اگر میں نہ لوٹوں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ نشان ہے، یہاں سے وہ اینٹیں نکالنا اور ان کو میری اولاد میں تقسیم کر دینا۔ فرمایا یہاں کہتا ہے میں غریب ہوں، وہ سونے کی اینٹیں جو گھر چھپا کر آیا ہے وہ کدھر جائیں گی؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میرے دل میں بات اتر گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ بس پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان۔ جب سے میں نے وہ اینٹیں چھپائی تھیں کسی کو نہیں پتا تھا، بس مجھے پتا تھا، یا پھر آتے وقت میں آپ کی چچی کو بتا کر آیا تھا، کسی تیسرے کو پتہ نہیں ہے۔ جس رب نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر مکہ شریف کے بند کمرے میں ہونے والی گفتگو کو سن سکتے ہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یقیناً اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا۔ تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ طیبہ پڑھا تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں پہلے سے جانتا تھا، وہ میرے دل میں کھٹکتی تھی، آج جو آپ نے بات بتائی ہے اس بات نے تو میرے دل کی کایا ہی پلٹ دی۔ حضور نے ہونا کیا ہے جو تو دیکھا کرتا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ چھوٹے سے ہوتے تھے، کم عمری میں، گہوارے والی عمر میں ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا آپ کی انگلی جس طرف اٹھتی تھی چاند بھی ادھر حرکت کرتا تھا۔ تو پھر حضور نے یہ راز کھولا کہ وہ چاند از خود حرکت نہیں کرتا تھا، تو صرف حرکت دیکھا کرتا تھا۔ فرمایا وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، وہ میرا دل بہلاتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ یہ شان ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کہ جہاں حضور کی ولادت باسعادت انمول اور بے مثال انوکھی اور وکھری ہے، وہاں وہ گہوارے
بارے والی جو عمر شریف ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، وہ بھی اللہ خالق کے کائنات نے بڑی انوکھی اور نرالی بنائی ہے۔ اس پر ایک غیر مسلم نے غور کیا کہ نبی کا کھلونا چاند کیوں بنا؟ تو وہ اس نتیجے پر پہنچا، اس نے کہا بچہ گہوارے میں جب ہوتا ہے نا تو وہ عمر کے ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کی طبیعت کا میلان اس طرف ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں جتنے صاف ستھرے گھروں کچھ بھی ہوں تو عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ بچے مٹی کھاتے ہیں، مٹی نہ ملے تو نیچے چاٹتے ہیں، اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں، مٹی میں نہاتے ہیں، مٹی جسم پہ ملتے ہیں، مٹی کے کھلونے بناتے ہیں۔ ان کو سکون آتا ہے کیونکہ مٹی سے جو بنے ہوئے ہیں، مٹی سے ان سے، اور مٹی میں دل بہلتا ہے، مٹی میں کھیلنے سے، مٹی جسم پر ملنے، وہ ایک حصہ ہوتا ہے عمر کا۔ تو اس غیر مسلم نے غور کیا کہ یہ کیسا بچہ ہے جو مٹی سے نہیں کھیلتا بلکہ چاند سے کھیلتا ہے، یہ تو ایسا تو کائنات میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے اس پر ریسرچ کیا، غور کیا، تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ خاک سے بننے والے بچے خاک سے کھیلنا پسند کرتے ہیں اور نور سے بننے والی ذات نور سے کھیلنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ چاند کے ساتھ کھیلنا، یہاں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، حضور کی شان اور عظمت ہے۔ وہاں حضور کا یہ عمل اور حضور کا معجزہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی بھی دلیل ہے، جو اللہ خالق کے کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی۔ رب کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا فرمائے، حضور کی پہچان عطا فرمائے، اور حضور کے ذکر کی لذتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اس شہر کے اندر نوید اتاری چھولے والے ان کے گھر کے پاس زاہد صاحب کا گھر ہے، وہاں پر کل انشاءاللہ العزیز محفل میلاد ہوگی، آپ تمام حضرات اس میں شرکت کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام پڑھیں۔